اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تمہارا پروردگار تمہیں منتخب کر لے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں تمام باتوں کا صحیح مطلب نکالنا سکھائے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تم پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا. وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کی آل پر اپنی نعمتوں کو مکمل کرے گا. کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے اس نے اس سے پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق علیہم الصلاۃ والسلام جو تمہارے آبا ہیں ان پر اپنی نعمتوں کو مکمل کیا ہے. ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا پروردگار خوب جاننے والا اور خوب حکمت رکھنے والا ہے. جیسے کہ گزشتہ یہ بات گزری ہے کہ سورہ یوسف کی خصوصیت، مختلف خصوصیات میں سے یہ ہے کہ دنیا میں زندگی گزارنے والے ہر انسان کو، خواہ وہ کیسے بھی حالات میں ہوں، بہتر حالات ہوں یا پریشان کن حالات ہوں، ہر شخص کو اپنی زندگی کے اعتبار سے مختلف اسباق اس صورت کے اندر چھپے ہوئے ملتے ہیں. یہ سورہ یوسف کی خصوصیت ہے. پیچھے سے جو بات چل رہی ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان دونوں حضرات کا آپس میں مکالمہ، یعنی ان کی گفتگو چل رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ خواب بیان کیا، اور اس خواب کے بیان کرنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں فرمائی. تو ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت تو پیچھے گزری جس میں اس بات کا ذکر تھا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تم اس خواب کا تذکرہ اپنے بھائیوں کے سامنے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سازش کے اندر مبتلا ہو جائے. اور شیطان تو انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے ہی ہے جو یہ سازشی کام انسان سے کروا سکتا ہے. ایک تو نصیحت یہ فرمائی. دوسری آیت میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کچھ اشارات دیے، اور وہ اشارات میں بات یہاں سے شروع فرمائی. وَكَذَلِكَ، کذالکا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح تمہارا خواب اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ آگے چل کر کے تم ایک ایسے اونچے مقام پر پہنچ جاؤ گے کہ تمہارے تمام کے تمام بھائی اور تمہارے والدین یہ سب تمہاری اطاعت اور فرما برداری کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. ایک ایسا مقام تم کو مل جائے گا. تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت تم کو اس خواب کے ذریعے سے دی ہے، اسی طرح اور بھی چند باتیں ہیں جس کو تمہیں سمجھ لینا چاہیے. اس کے لیے چند اشارات بیان فرمائے، اور وہ ان اشارات میں 3 باتوں کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے. سب سے پہلی بات یہ یجتبی کا ربک، کہ تمہارا پروردگار تمہارا انتخاب کر لے گا، تمہیں
اپنے لیے چن لے گا. یہ اجتباء عربی زبان کا جو لفظ ہے اپنے اندر ایک بہت ہی زیادہ گہرائی رکھتا ہے، بہت ڈیپتھ ہے اس لفظ کے اندر. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی ایک نام ہے مجتبی. مجتبی کا مطلب چنا ہوا، منتخب کیا ہوا. اجتباء کے معنی انتخاب کرنا ہے. اجتباءً تمہارا انتخاب کر لے گا تمہارا پروردگار. تو اس سے مراد کیا ہے؟ انتخاب کرنے سے مراد یعنی تمہارے لیے کچھ خاص نظام اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے. دراصل اس آیت سے امت کو جو تعلیم دینا مقصود ہے وہ تعلیم یہ مقصود ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجتبائیت والا معاملہ ہوتا ہے وہ شخصیت اللہ کی جانب سے بہت بڑے احسان میں ہوتی ہے. اجتبائیت کا معاملہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے. یہ کیا چیز ہے اجتبائیت؟ یہ دراصل آدمی جس ماحول میں زندگی گزار رہا ہے اس کا جو اپنا میدان ہے، دائرہ کار ہے، اس کی اپنی تمام سرگرمیوں کا ایک دائرہ ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک آدمی کی کچھ مخصوص قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں. تو اس کے کام کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے زندگی گزارنے کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے گھر گھرستی کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اس کے دوست احباب کا ایک دائرہ ہوتا ہے، اور ایسے ہی اس کے کھانے پینے کے اشیاء کا ایک مخصوص قسم کا دائرہ ہوتا ہے. ہر آدمی اپنے مدار کے اندر چلتا رہتا ہے، بہت زیادہ وہ اپنے دائرے کو کراس نہیں کر سکتا. مطلب یہ ہے کہ میرے دوست احباب کو اگر میں دیکھ لوں تو میں چن کر کے اگر نام لکھنا شروع کروں تو بہت ہوا، میں 100 لکھوں گا، 200 لکھوں گا، 500 لکھوں گا، بس اس سے زیادہ اور کیا لکھوں. یعنی وہ جن کو میں پہچانتا ہوں اور جو مجھے پہچانتے ہیں اور آپس میں دوستی کا معاملہ ہے، ایک مخصوص دائرہ ہے. اس سے زیادہ آدمی کراس بھی نہیں کر سکتا، آگے بڑھ بھی نہیں سکتا ہے. ہر شخص کے اپنے کام کا ایک دائرہ ہوتا ہے کہ میرا ایک دائرہ ہے کہ میں اپنے مدرسے کے اندر پڑھاؤں گا، اپنے کچھ اور کام ہے وہ کام سے فراغت حاصل کر لوں گا، اس سے زیادہ اور میں کر کیا سکوں گا. کچھ کرنے تک رات آ جائے گی، پھر صبح سے پھر وہی کرنا ہے. ایک شخص ہے وہ اپنی کمپنی کو جائے گا، دن بھر وہاں پر کام کرے گا اور شام ہوتے ہوتے وہاں سے واپس ہو جائے گا، اس سے زیادہ کیا کام کرے گا. ایک ڈاکٹر ہے، اپنے پیشنٹس کے درمیان اس کا سارا وقت گزر جاتا ہے، بس اس سے زیادہ اور کیا ہوگا. ایک دائرہ ہوتا ہے. لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اجتبائیت والا معاملہ جس کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے تو وہ اپنے دائرے کے اندر بہت زیادہ ماہر اور بہت زیادہ فنکار بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بہت ترغیب دی ہے اور خود اپنے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مانگا ہے کہ اللہ مجھے قبول کر لیجئے. تو یہ اپنے آپ کو قبول کروا لینا اور جس کے لیے ہم خیر چاہتے ہیں ان لوگوں کو اللہ کے پاس سے قبول کروانا، یہ ایک اللہ کی جانب سے غیر معمولی نعمت ہے جس کا عام طور پر اندازہ نہیں ہوتا. نعمت تو عام طور پہ آج کل سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے پیسہ مل جائے، مال و دولت مل جائے اور اس کے ساتھ کچھ کیا کہا جائے اچھی نوکری مل جائے، بس اسی کو عام طور پر نعمت سمجھا جاتا ہے. کچھ حسن و جمال مل جائے، کھانے پینے کو کچھ اچھا مل جائے، غیر شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کے لیے اچھا جوڑا مل جائے، اتنی ہی چیزوں کو عام طور پر نعمت سمجھا جاتا ہے. نعمت دراصل بہت زیادہ وسیع مفہوم رکھنے والی ایک چیز کا نام ہے. انہی چیزوں میں سے ایک اہم چیز اللہ کی جانب سے قبولیت کا اتر جانا اور اللہ کی جانب سے اجتبائیت کا اتر جانا، یہ دراصل ایک بہت بڑی نعمت ہے.
جس شخصیت کے ساتھ اللہ کی جانب سے اجتبائیت والا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، وہ شخصیت اپنے، بلکہ سیدھا سے اگر اس کو سمجھانا چاہے اور سمجھنا چاہے تو یہ ہے کہ جس شخصیت کے ساتھ اجتبائیت والا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ شخصیت پھر دوسروں کی محتاج نہیں رہتی ہے، دوسرے اس شخصیت کے محتاج بن جاتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی دائرے اور کسی بھی فیلڈ کا آدمی۔ جس شخصیت کے ساتھ اللہ کا اجتبائیت والا معاملہ ہوتا ہے، اس شخصیت کی خصوصیت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کسی بھی فیلڈ اور کسی بھی میدان کا آدمی کیوں نہ ہو، تو لوگ اس شخصیت کے محتاج، وہ شخصیت لوگوں کی محتاج نہیں رہتی، بلکہ لوگ اس شخصیت کے محتاج بن جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہوتی ہے اس وقت جب کہ اللہ کا اجتبائیت والا معاملہ ہو۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے اور غور کرنا ہے کہ کہاں کہاں یہ اجتبائیت والا معاملہ ہمارا ہونا چاہیے۔ اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی اللہ کی جانب سے قبولیت کے ہم محتاج ہیں اپنے خاندانی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر اگر شوہر بحیثیت شوہر مقبول نہ ہوا تو اس کی حیثیت اپنے گھر میں شوہر کی نہیں رہے گی، ایک نوکر کی بن جائے گی۔ بیوی بحیثیت مقبول، اگر بحیثیت بیوی اور بحیثیت ایک زوجہ کے مقبول نہیں ہوئی تو اس کی حیثیت اپنے گھر میں خادمہ اور ایک کام کرنے والی سے زیادہ نہیں رہ جائے گی۔ بیٹا بحیثیت بیٹا مقبول نہیں ہوا تو اس کی حیثیت کوئی خاص نہیں بنے گی، بلکہ وہ اپنے گھر کا ایک عام آدمی بن کر کے رہ جائے گا۔ ہم جس میدان میں کام کر رہے ہوں، مثال کے طور پر ہم اسٹوڈنٹ ہیں، بحیثیت اسٹوڈنٹ اگر اللہ کی جانب سے قبولیت ہمیں نہ اتری ہو تو اس کے نتیجے میں ہمارا کوئی امتیاز اپنے تعلیمی میدان میں نہیں پیدا ہوگا۔ ٹیچر بحیثیت ٹیچر اللہ کی جانب سے مقبول نہ ہوا تو صورتحال ایسی ہوگی کہ شاید سامنے تو بچے اس کے بہت زیادہ ہیبت کھا رہے ہوں، ڈر رہے ہوں، کانپ رہے ہوں، لیکن منہ پھیرتے ہی اس کے مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا جا رہا ہو۔ تو کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی میدان میں کام کرنے والا ہو، اس کی اپنی گھریلو زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، یا پھر یہ کہ اس کی اپنی معاشرتی زندگی ہو، اور وہ کسی بھی میدان میں کام کرنے والا ہو، اجتبائیت والا معاملہ اللہ کی جانب سے اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں وہ شخص کبھی بھی آرام اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے، کیونکہ ہر وقت اس کو اس بات کی فکر لگی ہوئی رہے گی کہ میں اپنے میدان کے اندر اپنے آپ کو کیسے منوا لوں۔ بیوی ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گی کہ مجھے تو کوئی قبولی نہیں کرتے، میری بات تو کوئی نہیں مانتے۔ بیٹا ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا کہ مجھے کوئی کیئر نہیں کرتے۔ شوہر ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا کہ میرے سے بس کمواتے ہیں اور اس سے زیادہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دکاندار ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا کہ میرا مال کوئی خریدنے کے لیے آتا ہی نہیں ہے۔ ٹیچر ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا کہ میری بات تو بچے مانتے ہی نہیں ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے اجتبائیت والا معاملہ، یہ بہت زیادہ اہم ہے اور اللہ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کروانا ہر حیثیت سے یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کے ایک مکمل نمونہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اسی وجہ سے صرف اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، آئیڈیل نمونہ، اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔
آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ یہ نمونہ اللہ نے جو قرار دیا ہے اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو ہر میدان میں قبول کروایا. لہٰذا آپ ایک کمانڈر تھے تو انتہائی کامیاب کمانڈر تھے. آپ اگر بادشاہ تھے تو انتہائی کامیاب بادشاہ تھے، انتہائی کامیاب سیاستداں تھے، امام الانبیاء تھے، انتہائی مقبول شفیق اور رحیم باپ تھے، انتہائی بہترین شوہر تھے ہر اعتبار سے. تو یہ اتنی بڑی نعمت جس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے ہیں، اس نعمت کا اشارہ یہ ایک جملے میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا. اور یہ اشارہ کوئی عام بات نہیں تھی، ایک بہت ہی زیادہ اونچی سوچ رکھنے والا باپ ہی اپنے بیٹے کو دے سکتا تھا. ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ان الفاظ کو قرآن پاک میں نازل کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اس بات کی اہمیت کا اشارہ دے دیا کہ معاملے اجتبائیت اور اللہ کی جانب سے اجتبائیت اور اللہ کی جانب سے اپنے آپ کو قبول کروا لینا، یہ دراصل انسان کی پوری زندگی میں کامیابی کا نقطہ ہے. یعنی وہیں سے کامیابی شروع ہوتی ہے، وہیں سے آدمی اپنے آپ کو سیٹسفائی محسوس کرنے لگے گا، مطمئن محسوس کرنے لگے گا. اور وہ اطمینان جو ہے نا، وہ اطمینان سے پہلے کہیں بھی جو ہے کامیابی نہیں ہے. کامیابی تو اطمینان کے بعد ہی. آپ مطمئن نہیں ہیں تو کیا ہے پھر؟ کچھ بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آپ بہت اچھے کپڑے پہن لیے اور پوری دنیا میں جو سب سے زیادہ قیمتی لباس ہو سکتا تھا وہ آپ زیب تن کر لیے، لیکن وہ کپڑے پہن کر کے آپ مطمئن نہیں ہیں تو کیا فائدہ؟ وہ کپڑے پہن کر کے آپ خود مطمئن نہیں ہیں. پوری دنیا کہے کہ تم اچھے دکھ رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو اچھے نہیں دکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہیں، تو پھر اتنا قیمتی لباس آپ کے لیے کوئی کامیابی ہے؟ آپ کے لیے کچھ آپ کو خوش کرنے والا ہے اور لباس کا مقصد آپ کو حاصل ہوگا؟ بالکل بھی نہیں. تو دراصل بنیادی جو کامیابی ہے وہ بنیادی کامیابی یہ ہے کہ ہمیں اپنے تئیں اطمینان حاصل ہو جائے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کرنے میں مطمئن ہوں. یہ جو اطمینان ہے، یہ اطمینان صرف اور صرف اسی نقطے پر منحصر ہے کہ من جانب اللہ قبولیت آئے. یہیں سے آپ کو ایک دوسری بات سمجھ میں آئے گی کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی کام سے مطمئن نہیں ہے اور پوری دنیا اس کے لیے وہ کام اچھا کہہ رہی ہے. پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے یہ تعلیم بہت اچھی ہے اور آپ کو اس تعلیم سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. تو ہوا کیا؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ دلچسپی کا اس تعلیم سے نہ ہونا یہ اللہ کی جانب سے اس تعلیم کے لیے آپ کا قبول نہ ہونا ہے. اللہ کی جانب سے آپ کو یہ ٹریک نہیں دیا گیا، کوئی اور ٹریک ہے آپ کا. تو اس تعلیم کے لیے آپ قبول نہیں، آپ کو دلچسپی نہیں ہے، تو اللہ کی جانب سے آپ کی قبولیت نہیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں قبولیت یہ سب سے بڑی چیز ہے من جانب اللہ جو ملا کرتی ہے. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. مطلب کیا ہے؟ دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ جس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں،
اگر وہ چیز مقدر ہے آپ کو ملنا تو مل جائے گی، اور اگر آپ کو ملنا مقدر نہیں ہے تو آپ کا دل جو اس پہ نہیں لگ رہا ہے، اللہ آپ کے دل کو پھیر دیں گے اس چیز کی جانب جو آپ کو ملنے والی ہے۔ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے فلاں لڑکی نہیں چاہیے، فلاں لڑکی چاہیے نکاح میں، تو جو لڑکی آپ کو چاہیے وہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے، آپ کی تقدیر میں وہ لڑکی نہیں ہے، مقدر نہیں ہے آپ کا، تو آپ کے دعا کے نتیجے میں وہ لڑکی جو آپ کو مل رہی ہے اس لڑکی کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن فرمائیں گے۔ یہ جو کیفیت ہے یہ کیفیت من جانب اللہ ہے، اور اسی کو کہتے ہیں اجتبائیت۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، جس کا اشارہ بچپن میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا اور فرمایا یجتبیک ربک۔ دوسرا اشارہ دیا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالی بات کی تہ تک پہنچنے کا علم دیں گے۔ تعویل الاحادیث سے صرف اتنا سمجھ لینا کہ خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ اگر یہاں خوابوں کی تعبیر کا علم دیں گے صرف اتنا ہی مراد ہوتا تو فرماتے تعویل الرؤیا، یہ فرماتے، لیکن تعویل الاحادیث کہا گیا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر بھی ایک بہت بڑا مفہوم چھپا ہوا ہے۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شخصیت ایسی نہیں تھی، اور کوئی بھی بڑے آدمی کی شخصیت ایسی نہیں ہو سکتی ہے جو صرف اپنے بیٹے کے اونچے مقام و مرتبے سے متاثر ہو جائے اور اسی کو سب کچھ سمجھنے لگ جائے کہ بیٹا بڑے مقام پر فائز ہوگا، بیٹا بڑے عہدے پر فائز ہو جائے گا، اور بیٹا جو ہے بڑی ڈگریاں حاصل کر لے گا، اور بیٹا بادشاہ بن جائے گا، تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہے۔ یہ دراصل جیسے گزشتہ بات آئی تھی کہ سوچ کے چھوٹے ہونے کی علامت ہے۔ جس کی سوچ جتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ اتنا ہی سوچتا ہے، یعنی جس کی سوچ اس دنیا تک رہے گی وہ شخص یہ سوچے گا کہ میرا بیٹا پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ بن جائے، اتنی سوچ ہے اس کی۔ ایک ایمان والے کی سوچ اس دنیا کی حد تک نہیں، جیسے اللہ نے فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ پوری دنیا، زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک چٹیل میدان میں چھوٹا سا چھلا پڑا ہوا ہو، اتنی ہی مثال ہے۔ ایسے ہی ایک ایمان والے کی سوچ پوری دنیا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کے مقابلے میں ایمان والے کے سامنے پوری دنیا، زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ساری چیزیں اتنی ہی رہے گی جتنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ وہ ایک چھلے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں رہے گی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو آگے کے اقتدار اور آگے کے بادشاہت وغیرہ کے حوالے سے بات کی ہے، وہ بہت زیادہ اس سے متاثر نہیں تھے، یہ ان کے سامنے کوئی اہمیت کی چیز نہیں تھی، لیکن جو اہمیت کی چیز تھی اس کو اہمیت کے ساتھ آگے بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک ہے اجتبائیت، اور دوسرے ہے تعلیم و تأویل الاحادیث۔ یہ کیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیں۔ ایک شخص ہے جو اپنے کسی پروجیکٹ کو کامیاب بنانے کے لیے خوب محنت کرا، پہلی مرتبہ ناکام ہوا، دوسری مرتبہ ناکام ہوا، تیسری مرتبہ ناکام ہوا، 10ویں 20ویں مرتبہ وہ اپنے پروجیکٹ میں کامیاب ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا گھر ہے تو ڈاکٹر صاحب کی ایک مثال، ایک ڈاکٹر وہ ہے جو کسی بیماری کی تشخیص کرنے میں
پہلی مرتبہ ناکام ہوا، دوسری مرتبہ ناکام ہوا، تیسری مرتبہ، کئی مرتبہ جا کر کے پھر اسے بیماری ہاتھ کو لگی۔ آپ کے سامنے کوئی اپنے گھر کا جھگڑا لے کر کے آئے تو آخر یہ جھگڑے کی وجہ کیا بن رہی ہے؟ آپ بات سن رہے ہیں، کوئی مسئلے کا حل نہیں نکل رہا، پھر سن رہے ہیں، پھر مسئلے کا حل نہیں، فریقین سے پوری سنوائی ہو رہی، مسئلے کا حل کچھ بھی نہیں نکل رہا۔ ہوتے ہوتے 8-10 نشستوں میں آپ کو ایک کنارہ ہاتھ لگا۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں آدمی کئی مرتبہ گرتے پڑتے ہوتے پھر زندگی کے ختم پر اس کے سامنے اس مسئلے کا حل ہوتا ہے۔ ایک بڑی تنظیم ہمارے علاقے میں بلکہ ہمارے ملک میں کام کر رہی ہے۔ اس تنظیم کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ 100 سال سے بہت ساری ناکامیوں کا سامنا کرتے کئی مرتبہ گرتے پڑتے اب وہ کچھ کامیابیوں کا اور اپنے مشن میں اپنے آپ کو سکسیس ہونے کا کچھ موقع پا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کسی بات کو سن کر کے اس کی تہ تک پہنچ جائیں کہ آخر یہ بات پیدا کہاں سے ہوئی۔ ڈاکٹر بیماری کو دیکھ کر کے اس کی تہ تک پہنچ جائے کہ آخر یہ بیماری کی جڑ کہاں پر ہے۔ مقدمہ سننے والا مقدمہ سنتے ہی سمجھ جائے کہ آخر یہ جھگڑا پیدا کہاں سے ہوا۔ آپ کوئی کام لے کر کے اٹھ رہے ہیں اور کام کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو بار بار ناکامی کا سامنا کرنے کے بجائے آپ کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ جس ترتیب کے ذریعے سے پہلے ہی مرحلے میں آپ کامیاب ہو جائیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی بھی معاملے میں آدمی کا فوری اس کے ڈیپتھ کو پکڑ لینا، اس کا اندازہ لگا لینا، اور یہ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس نعمت کا کنیکشن ہے پچھلے والی نعمت سے۔ اجتباعیت جہاں پر ہوتی ہے وہاں تعلیم و تأویل الاحادیث بھی ہوتا ہے، کہ جب کوئی شخص اپنے آپ کو کسی میدان کے لیے قبول کرواتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے نتیجے میں یہ نعمت بھی دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ نعمت دی تھی کہ کسی بھی بات کی تہ تک پہنچنا ان کے لیے بہت آسان تھا، کسی بات کی تہ تک پہنچنا۔ اور اگر آپ اندازہ لگائیے کہ یہ نعمت ایک طالب علم کو مل جائے، ایک اسٹوڈنٹ کو یہ نعمت مل جائے، تو جو آج کل رٹا مارا جا رہا ہے اور آج کل بہت ساری کوششیں اور محنتیں کسی تعلیم کے لیے کی جا رہی ہے، آپ تھوڑا امیجن کریے کہ اس کی ضرورت رہے گی کیا اتنی؟ پوری دنیا مل کر کے آج صرف اس بات پر لگی ہوئی ہے اور لوگوں کو لگائی ہوئی ہے کہ انرجی کہاں سے کریٹ ہو رہی ہے۔ شاید آپ سمجھ رہے ہوں، پوری دنیا مل کر کے محنت کر رہی ہے، انرجی کہاں سے کریٹ ہو رہی ہے، کہاں سے بن رہی ہے انرجی۔ اور جاتے 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 وہ یہاں تک پہنچے ہیں کہ بھئی فین چل رہا ہے تو فین کرنٹ سے چل رہا ہے، اور کرنٹ وائروں کے ذریعے سے آ رہا ہے، اور وہ بن رہا ہے کوئلے کے ذریعے یا پانی کے ذریعے، اور پانی زمین سے نکل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ ہوتے ہوتے آگے کہاں؟ جو آخری اس کا نقطہ ہے سوائے اس کے اور کیا ہے کہ اللہ کی قدرت، اس کے آگے کیا ہے؟ یہ ہے تعلیم و تأویل الاحادیث، کہ ایک سائنس پڑھنے والا بچہ سائنس کے ہر فارمولے سے وہ ڈائریکٹ پہنچے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر، ڈائریکٹ پہنچے گا۔ اور جس کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی ہے وہ اس سے محروم رہے گا۔ اب جو آخری کنارے کو پکڑ رہا ہے اس کے لیے اس کے پہلے کے پورے کام آسان ہیں، اس سے پہلے کے پورے کام آسان ہیں، جو آخری کنارے کو پکڑ رہا ہے۔ اب یہ کہ اصل حقیقت میں یہ بات کہاں سے پیدا ہوئی ہے، کیا ہوا ہے، یہ مسئلے کے اندر گہرائی کتنی ہے، اور کیا کیا مراحل سے یہ معاملہ ہو کر کے آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ابھی کچھ دن پہلے سامنے آیا
کہ ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں کافی اس کو زخم بھی آئے، سب کچھ ہوا، گاڑی بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی، بہرحال گھر آیا۔ بچہ گھر آنے کے بعد کیا ہوا اس سے پوچھا گیا تو نہیں کچھ نہیں ہوا، ایسا میں جا رہا تھا تو ادھر سے ایک گاڑی آئی اور وہ گاڑی والا غلط راستے پہ آ رہا تھا تو ٹکر ہو گئی، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ تو ان کے جو گھر والے تھے وہ بتا رہے تھے کہ وہ ایڈوکیٹ ہیں، اور وقت ایسا تھا کہ ابھی بچے کو زیادہ پوچھ تاچھ کرنا مناسب نہیں تھا۔ تو وہ اس وقت سن لیا سرسری، اچھا ایسا ہوا، ٹھیک ہے، چلو بہرحال جاؤ، وہ مرہم پٹی کرو، وہ ٹی ٹی انجیکشن لو، اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اور ایسا کرو، گاڑی میکینک کو دے دو۔ 3 دن کے بعد جب معاملہ تھوڑا سا تھم گیا تو وہ گھر والے بتاتے ہیں کہ وہ ایڈوکیٹ صاحب جو ان کے ماموں لگتے تھے وہ آئے، بھانجے کو بٹھائے، اور بٹھا کر کے انہوں نے کہا کہ بیٹا میں تمہاری گاڑی بھی دیکھ لیا اور تمہارے پورے زخم بھی دیکھ لیا، اور وہ ایریے کا جائزہ بھی لے لیا تم جہاں گئے۔ میں بتاتا ہوں کیا ہوا۔ تم یہ راستے سے ایسے جا رہے تھے، گاڑی وہاں سے نہیں آئی، تم نے یہ غلطی کی، اور اس کے نتیجے میں تم جا کر کے دوسرے سے ٹکرا گئے، اور اس کی وجہ سے تم بھی گرے اور وہ بھی گرا۔ اگر صرف تم گرتے، وہ نہ گرتا، تو زخم ایسا آتا اور گاڑی کو ایسا نقصان ہوتا، لیکن تمہاری گاڑی کو ایسے نقصان ہوا ہے، لہٰذا تمہاری غلطی تھی، اور تمہاری غلطی کے نتیجے میں تمہارا بھی نقصان ہوا اور فلاں کا بھی نقصان ہوا۔ انہوں نے پورے واقعے کو من و عن اسی طرح بتا دیا جیسے واقعہ ہوا ہے۔ اب جب بتایا تو بیچارہ وہ بھانجا وہ مجبور ہو گیا اس کی تصدیق کرنے پر، کیونکہ جیسے ہوا تھا واقعی انہوں نے ویسے بتا دیا۔ بات کیا ہے کہ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک علم ہے کہ معاملے کی تہ تک پہنچنا یہ ہر آدمی کو اس کے میدان کے حساب سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کیا آثار کے اندر یہ بات مستقل ملتی ہے کہ حضرت علی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قضاء کے سلسلے میں یہ علم دے دیا تھا، قضاء کے سلسلے میں فیصلے کرتے تھے، اور ایسے عجیب فیصلے اور ایسے مشکل مسائل کو اتنا آسانی کے ساتھ حل کرتے تھے کہ جس کی نظیر اس کے بعد سے آج تک نہیں ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے فن دیا تھا۔ قضاء مطلب فیصلے کرنے کو کہتے ہیں۔ جوڈیشری پہ بہت زیادہ کمانڈ تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ بہرحال تو یہ ہے تعلیم و تأویل الاحادیث، اور یہ تعلیم و تأویل الاحادیث کا تعلق ہر میدان سے ہے، ہر فیلڈ سے ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی تھی کہ آگے آنے والے حالات میں تمہارے لیے یہ اللہ کی جانب سے نعمت رہے گی کہ تمہیں یہ تعلیم و تأویل الاحادیث کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے، اور جس کے پاس یہ نعمت بدرجہ کمال ہوتی ہے تو اس کے لیے یعنی اشاروں سے وہ بہت بڑی چیزوں کو حل کر سکتا ہے، تو خواب بھی ایک اشارہ ہے۔ اللہ کی جانب سے بہت سارے اشارات خواب میں دیے جاتے ہیں، لہٰذا خوابوں کی تعبیر ایسے شخص کے واسطے کوئی بڑی چیز نہیں تھی۔ یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز حضرت یوسف علیہ السلام کو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ یہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے جمعہ پڑھ لیں گے، بہت زیادہ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ۔